مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ ہر کوئی یہی چیز پڑھاتا ہے اور یہی چیز بولتا ہے کہ معاف کر دو، معاف کر کے آگے بڑھو۔ حالانکہ کسی نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہوتی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہوتا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہوتا ہے، ہمارا دل توڑا ہوتا ہے، لیکن سب یہ کہتے ہیں معاف کر دو اور آگے بڑھو۔ اس کی دی اذیت سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ اور جس نے پوچھا اس کی یہ سوچے کہ اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ کہا نا کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ حساب لینے والا ہے، بہترین انصاف کرنے والا۔ تو اللہ پاک ایک طرف یہ بھی تو کہتا ہے کہ اگر انسان معاف کر دے گا، مطلب دکھ سہنے والا اگر دکھ دینے والے کو معاف کر دے، یعنی ظلم جس پہ ہوا ہے وہ اگر ظلم کرنے والے کو معاف کر دے تو اللہ پاک بھی اس کو معاف کر دے گا۔ تو کیا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ یا مطلب میرے ساتھ جو میری اذیت ہے جو مجھ پہ گزری ہیں، اللہ پاک اگر اس کو معاف کر دیں گے اگر میں معاف کر دوں گا تو یہ کچھ باتیں اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلی چیز، معاف کرنا اول درجہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اگر آپ پہ کسی نے ظلم کیا ہے اور یہ آپ کو اپنے آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے، کہ آپ کو معاف کرنا اور آگے بڑھنا ہے آپ کے ذہنی سکون کے لیے، تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے کہ آپ حق پہ ہو کے بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا اور آپ نے جانے دیا، اللہ پہ سب چھوڑ دیا۔ اور دوسری چیز، اگر کسی نے آپ کے ساتھ بے انتہا برا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ سے وہ معاف نہیں کیا جا رہا، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے لیکن پھر بھی مڑ کے آپ کو وہ سب باتیں، وہ چیزیں، اس کا کیا یاد آتا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہگار ہوئے، نہیں، اس کا مطلب ہے ابھی آپ پریپیئر نہیں ہیں، ابھی آپ نے قبول نہیں کیا جو آپ کے ساتھ ہوا، جو کسی نے کیا، ابھی آپ نے اپنے دل کو سمجھایا نہیں ہے کہ یہ گزر چکا ہے، آپ اپنا وقت لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ اگر معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل پہ جگہ نہیں ہے، وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دنیا بہت ظالم ہے، تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ گناہگار نہیں ہیں، آپ اپنا ٹائم لیں۔ بے شک معاف کرنا ایک اول درجہ ہے، لیکن آپ وقت لے سکتے ہیں، آپ خود کو تیار کر سکتے ہیں، مینٹلی تیار کر سکتے ہیں، خود کو سمجھا سکتے ہیں، وقت کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، نیور ایور، اس میں میرا پختہ ایمان ہے، کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اللہ پاک۔ وہ آپ کو سکون دیتا ہے، دنیا کے ہاتھوں توڑ کے آپ کو خود سے جوڑتا ہے، آپ کے دل میں اطمینان بھر دیتا ہے۔ اور ہاں، بے شک اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی اور اس کو بعد میں پچھتاوا ہوگا، اور آپ نہیں جانتے کہ کون کس طرح سے آزمائشیں اپنی پوری کرتا ہے، تو اگر اس نے اپنی آزمائش کا اس کا وقت چل رہا ہوا اور اس نے اللہ پاک سے معافی مانگ لی، سنسیئرٹی سے مانگ لی، تو جیسے اللہ پاک آپ کو بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ بعد معاف کرنے والا ہے، ویسے ہی اللہ پاک اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ وہ ہر انسان کو الگ الگ آزمائش دے کے آزماتا ہے، الگ الگ طریقوں سے گزارتا ہے۔ اللہ کے معاف کرنے کے طریقے، تقاضے الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کو اس کے حصے کی سزا مل کے معافی مل جائے، وہ معافی مانگ لے، اور ہو سکتا ہے اس کو اس کی پسند کا سب دے کے اللہ پاک آزمائش سے گزارے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو آپ آج ابھی دیکھ کے اس کی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اس کو سکون سمجھ رہے ہیں، جبکہ آپ ذہنی اذیت میں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کو دے کے آزمائش سے گزارنا ہو۔ یہ آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتی، اللہ کے فیصلے اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کے حق میں بھی اور اگلے کے حق میں بھی۔ ہو سکتا ہے بہترین دے کے آپ کو بھی مطمئن کر دے، اپنے ساتھ جوڑ لے اور آپ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کو بھی اس کے حصے کا آزمائشوں سے گزار کے مطمئن کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے انصاف ہے۔ بس آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے، ہم اللہ کے انصاف کے تقاضے نہیں سمجھ سکتے۔ میں اور آپ تو ڈائریکٹ، ہم انسان ہیں، ہم جذباتی ہیں، ہمارے نزدیک تو کسی سے بدلہ لینے کا، یا کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا کیا ہو تو ہمارے نزدیک تو سزا اس کی یہ ہے، یا تو اس کا سر قلم کر دو، یا تو اس کو اسی چیز سے دو چار کرو جس سے ہم گزرے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، ہم انسان ہیں، ہم جذباتی ہیں۔ اللہ پاک کی انصاف کے تقاضے نہیں ہیں ایسے۔ اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ طریقوں سے گزارنا ہے، الگ الگ چیزوں سے گزارنا ہے، اس کے بعد اس کو وہ دینا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے لیے بہترین ہے، چاہے وہ برا انسان ہو چاہے وہ اچھا انسان ہو، یہ سب کچھ اس کے عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور معاف اس لیے کرنے کا نہیں کہا گیا کہ جو ہے جو ہوا ٹھیک ہے اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ نے ہار مان لی، آپ نے گو اپ کر دیا، نہیں، معاف آپ کے اپنے سکون کے لیے کرنے کا کہا گیا ہے، آپ کو دل کو سکون ملے، کیونکہ جب تک آپ معاف نہیں کرتے نا، آپ یہ چیز نوٹ کریں، آپ اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یہ کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو وہ ہو۔ ہم انسان ہیں، ہم ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسی سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو اوور تھنکنگ کرنا یہ ہمارے اپنی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب ہم معاف کر دیتے ہیں نا، جب ہم اللہ پہ ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو یہ ہوتا ہے، آپ کے پاس جب کبھی سوچ بھی آ جائے تو آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ
لیٹ اٹ گو. اللہ جانے, اللہ کے کام جانے. اللہ بہترین, جب ایک بار میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا بے شک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا. اور جب تک ہم اپنے ہاتھ میں فیصلہ رکھتے ہیں تو ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ بس اگلا تباہ و برباد ہو جائے. معاف اس لیے کرنے کا کہا گیا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں سکون ہو. آپ آگے بڑھیں معاف کر کے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور و فکر کر سکیں. آپ جان سکیں کہ اللہ نے اگر آپ کو اس چیز سے دو چار نہ کرنا ہوتا تو آپ یہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں, آپ مضبوط نہیں بنتے, آپ یہ چیزیں آپ کے سامنے نہ آتی تو آپ سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ دنیا تو گول ہے اور اس میں ایسے ایسے فریب بھرے ہوئے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی جب تک آپ اس چیز سے گزرتے نہیں. اللہ نے آپ کو مضبوط بنانا ہوتا ہے. تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اللہ کی نعمتیں دیکھیں. جو ایک چیز نہیں دی ہے تو جو چیزیں ہزار دی ہیں اس پہ آپ فوکس کر سکیں, اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. اللہ نے آپ کو بہترین سے نوازنا ہے. معاف کرنے کا یہ مطلب ہے. ایک چیز جان لیں, اللہ کبھی بھی نا انصاف نہیں کرتا. یہ ہماری عقل ہے کہ ہم اللہ کے انصاف کے پیمانہ نہیں سمجھ سکتے.